السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں ولی عہد قسط نمبر 20۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ولی عہد قاسم کی 20ویں سالگرہ پر چاند نگر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ ایسا عظیم الشان چراغاں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ چاروں طرف روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ کوئی کوشک، کوئی عمارت، کوئی مکان، کوئی جھونپڑا ایسا نہ تھا جہاں چراغ نہ جل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انگریز ریزیڈنسی کی عمارت پر بھی چند چراغ روشن تھے، جن کی میلی سی مدھم روشنی اس عالیشان عمارت میں یوں لگ رہی تھی جیسے کمپنی سرکار کے ارمان جل رہے ہوں۔ واقعی یہ چراغ نہ تھے، کرنل کلوڈ کے دلے سچ چاک کے داغ تھے جن کی نمائش ضروری سمجھی گئی تھی۔ یوں تو چاند نگر آج روشنیوں کا شہر بن گیا تھا۔ لوگ باغ، لڑکے بالے چراغاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ہر کوچہ و بازار میں ہاؤ ہو کا شور جاگ رہا تھا، لیکن ریزیڈنسی کی منڈیروں پر گنتی کے چند چراغ اس ماحول کی وحشت میں اضافہ کر رہے تھے۔ اچانک تاریکی میں دو پرسرار سائے ایک غلام گردی سے نکل کر احاطے میں آئے اور ہولے ہولے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے، جہاں قندیل کی مردہ سی روشنی میں ادھیڑ عمر انگریز پہرے دار بندوق اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے بھی سایوں کو آتے دیکھ لیا اور کسی قدر چاقو چوبند ہو گیا، لیکن سائے گیٹ کی طرف بڑھنے کے بجائے سروں کے اونچے درختوں کے پاس رک گئے، جہاں وہ بالکل سیاہ دھبے سے بن کر رہ گئے۔ پھر ایک سائے نے اپنے ساتھی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہم یہیں ایڈگر کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ آواز جانی پہچانی اور انگریز ریزیڈنٹ کے کرنل کلوڈ کے سوا اور کسی کی نہ تھی۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر پھر وہ کہنے لگا، جعفر یاد رکھو، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ بھیانک خطرہ تمہارے لیے مول لے رہا ہوں، محض تمہارے لیے۔ دوسرا سایہ چاند نگر کے وزیر سلطنت جعفر تھا۔ اس نے کہا، مجھے آپ کی مسلسل مہربانیوں کا احساس ہے کرنل۔ میں نے بھی کمپنی کی خاطر کئی مرتبہ جان کی بازی لگائی ہے، مگر جیت کبھی نہ سکے۔ تقدیر کرنل، میری تقدیر، تمہاری تقدیر کہیں آج بھی کوئی پیچ نہ ڈال دے۔ نہیں، آج تقدیر کو ہماری تدبیر کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ریزیڈنسی کی دوسری عمارت کے برآمدہ میں ایک اور سایہ نمودار ہوا، پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کرنل کلوڈ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جعفر سے مخاطب ہوا، ایڈگر انگلستان کا خونخوار ترین آدمی ہے اور کبھی ناکام نہیں ہوا۔ وہ اپنے شکار کو محیط دیواروں کے اندر بھی جا لیتا ہے۔ آج تک 20 سے زیادہ خون کر چکا ہے۔ وہ پرنس کو بھی ٹھکانے لگا دے گا، مگر اس کی حفاظت تمہاری ذمہ ہے۔ ایڈگر کی آمد صیغہ راز میں رکھی گئی ہے۔ میں کل ہی اسے لندن روانہ کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ 10,000 پاؤنڈ پیشگی وصول کر چکا ہے۔ فکر نہ کرو کرنل، آج میرے انتظامات مکمل ہیں۔ جعفر ریزیڈنٹ کو مطمئن کرنے لگا، محل کے تمام پہرے دار جشن منا رہے ہیں۔ میں نے ان کے لیے بہترین شراب مہیا کی ہے۔ 3 خوبصورت لڑکیاں بھی کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ چکی اور ان کا دل بہلا رہی ہے۔ وہ اس وقت تک بے ہوش ہو چکے ہوں گے۔ میں نے محل کی خفیہ راستہ بھی تلاش کر لیا ہے۔ ایڈگر اسی راستے اندر داخل ہوگا۔ میرے جانباز جگہ جگہ اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ کام مکمل ہونے کے بعد اسے بحفاظت باہر نکال دیا جائے گا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ ٹھیک ہے، پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ تم خود جانتے ہو ایک غیر ملکی آدمی کا کسی ایشی حکمران کی خوابگاہ میں داخل ہونا کس قدر خطرناک ہے۔ وہ انگریز ہے اور اگر دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ایڈگر کو بچانا تمہارا فرض ہے۔ رات کی دوسری نوبت کے وقت ایڈگر اس عمارت میں واپس پہنچ چکا ہوگا۔ ابھی جعفر نے فکرہ پورا ہی کیا تھا کہ تیسرا سایہ غلام گردی سے نکل کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ سیاہ اور چست لباس میں تھا جو کھال کی مانند اس کے جسم سے پیوست ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کی خوفناک آنکھیں افریقی چیتے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ انگلستان کا خطرناک مجرم ایڈگر ہنری تھا، جسے لندن کے لوگ مسٹر بلیک کے نام سے جانتے اور کانپتے تھے۔ چاند نگر کے ولی عہد کو ٹھکانے لگانے کے متعدد منصوبوں کی ناکامی کے بعد کرنل کلوڈ کی نگاہ انتخاب مسٹر بلیک پر پڑی، جو لندن سے ایک ہندوستانی مہاراجہ کا تعاقب کرتا ہوا اتفاقاً بمبئی پہنچا تھا۔ اسے مہاراجہ کے ہیروں کے بجائے کرنل کلوڈ کے پیغام میں زیادہ کشش نظر آئی اور وہ اڑتا ہوا چاند نگر پہنچا۔ کسی زمانہ میں ایڈگر ہنری اور کرنل کلوڈ اکٹھے ہی تعلیم پاتے تھے۔ جب انہوں نے عملی دنیا میں قدم رکھا تو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بھرتی ہو کر برصغیرہ پہنچا، دوسرے نے جرائم کی زندگی اختیار کی اور مسٹر بلیک کے نام سے شہرت پائی۔ ایک دوست نے دوسرے دوست یا ایک ڈاکو نے دوسرے ڈاکو کی ضرورت کو محسوس کیا اور 10,000 پاؤنڈ پر معاملہ طے پا گیا۔ دراصل کرنل کلوڈ اب جعفر یا اس کے حواریوں پر اعتبار نہ کر سکتا تھا۔ وہ ہر قیمت پر چاند نگر کی آزادی کو لوٹنے پر تل چکا تھا۔ ولی عہد کے سر کی قیمت مقرر ہوئی اور ایڈگر ہنری نے اس کی موت کا بیڑا اٹھا لیا۔ جعفر کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ایڈگر کو بحفاظت شاہی محل تک پہنچا دے۔ جو ہی ایڈگر ہنری اندھیرے میں چلتا قریب آیا، کرنل کلوڈ نے جعفر سے اس کا تعارف کرایا اور بتایا کہ وزیر سلطنت اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لندن کے لٹیرے نے جعفر کو نگاہوں میں تولا، پھر کرنل کلوڈ سے مخاطب ہو کر انگریزی زبان میں بولا، کیا یہ مجہول آدمی واقعی میری کوئی مدد کرے گا؟ میرا خیال ہے تمہیں صرف خنجر استعمال کرنا پڑے گا، باقی سب کام یہی مجہول آدمی سر انجام دے گا۔ ایڈگر نے ایک مرتبہ پھر جعفر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ تینوں گیٹ پر آئے۔ ایک سمت اندھیرے میں جعفر کی فٹن تیار کھڑی تھی۔
کرنل کلوٹ نے رخصت کیا اور خود ریزیڈنسی میں لوٹ گیا۔ بگی اندھیرے میں شاہی محل کا راستہ طے کرنے لگی۔ قلعہ کی فصیل کے آس پاس ملجگے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ برجوں، ممکیوں، شاہی کوشکوں اور قصروں کی دیوار پر ہزاروں چراغ قطار در قطار جھلملا رہے تھے، مگر ان کی لرزہ روشنیوں کے عکس بیرونی فصیل تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ بس مدھم روشنی کا ایک ہلکا سا غبار تھا جو فصیل اور شاہی کوشکوں کے درمیان اڑ رہا تھا، اور یہی غبار فصیل کی دوسری سمجھ چھائی ہوئی تاریکی کی چادر پر مدھم سا حاشیہ بن گیا تھا۔ سردار جگو اس تاریکی میں جھاڑیوں کی اوٹ لیتا اس پتھر کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا جس کی مرجینا نے نشاندہی کی تھی۔ یہی پتھر خفیہ دروازے کی کنجی تھا۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، دونوں نزدیک کوئی آدمی نظر نہ آ سکا۔ فصیل کا برج قریباً 40 قدم پرے تھا۔ ممکن ہے اس میں کوئی پہرے دار بیٹھا ہو، لیکن اس کی نگاہ یہاں تک ہرگز نہ پہنچ سکتی تھی۔ سردار نے دھڑکتے دل کے ساتھ پتھر کو دو ہاتھوں میں جکڑ کر حرکت دی۔ وہ بآسانی گھوم گیا۔ جو ہی چکر پورا ہوا، مدھم سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ فصیل کا ایک حصہ نیچے گرتا چلا گیا اور قریباً 4 فٹ لمبا، 2.5 فٹ چوڑا ایک خلانما زینہ پیدا ہو گیا۔ یہ زینہ کسی کا دروازہ تھا۔ سردار جگو نے تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھا اور جھک کر خلا میں اتر گیا۔ اس نے چوتھی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ زینہ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اگر مرجینا اسے پہلے نہ بتا چکی ہوتی کہ چوتھی سیڑھی پر پہنچتے ہی دروازہ آپ سے اب بند ہو جائے گا اور دیوار کے ساتھ لگی چرخی گھمانے سے دوبارہ کھل جائے گا، تو وہ یقیناً گھبرا جاتا۔ مگر پوری 7 سیڑھیاں اتر کر جب اس نے سرنگ میں قدم رکھا، جلی ہوئی چربی کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور وہ سوچنے لگا، اس سرنگ میں چربی کی بو کیسی؟ فوراً ہی اس کے دماغ نے فیصلہ دیا کہ تھوڑی دیر پہلے کوئی شخص مشل لے کر سرنگ میں داخل ہوا ہے جس میں چربی جلائی گئی ہوگی۔ کہیں مرجینا ہی تو اس کا انتظار کرتی واپس نہیں چلی گئی۔ تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے وہ دیوار کو ٹٹولتا ہولے ہولے آگے بڑھنے لگا۔ سرنگ میں گھمبیر تاریکیاں منجمد ہو کر رہ گئی۔ اندھوں کی طرح چلتا وہ جلدی دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ دروازے کے مطابق اس نے وہ مشکل 50 قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ آگے پھر ایک زینہ تھا۔ چوتھی سیڑھی پر قدم رکھ اسے دیوار پر لگی چرخی کو تلاش کر لیا اور ہولے ہولے گھمانے لگا۔ اس احتیاط کا مقصد یہ تھا کہ کوئی معمولی سا کھٹکا بھی نہ ہو سکے۔ چرخی کا ایک چکر پورا ہوتے ہی دیوار گرنے کی مدھم سی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ویسا ہی ایک خلا نمودار ہوا۔ سردار جگو بلیا سے قدموں سے زینہ عبور کر کے خلا میں داخل ہو گیا۔ اس نے سر نکال کے دیکھا، وہ ایک غلام گردش کے ویران گوشہ میں کھڑا تھا۔ یہ ملکہ محل کے عقبی حصہ میں واقع تھا۔ وہ آہستگی کے ساتھ زینہ سے باہر آ گیا اور فوراً اس کی پشت پر دروازہ آپ سے بند ہو گیا۔ وہ نرم قدموں سے غلام گردش میں چلنے لگا۔ اب اس نے 14 یا 15 قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچھل کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ غلام گردش کے پہلو میں ایک چھوٹا سا حفاظتی حجرہ تھا۔ اس حجرے میں شمع کی ٹمٹماتی مدھم روشنی میں اس نے بیک وقت 3 آدمیوں کو سرگوشیاں کرتے دیکھا تھا۔ ان میں ایک شخص سر سے پاؤں تک سیاہ چوستری باز پہنے بالکل فرشتہ اجل معلوم ہوتا تھا۔ چہرے سے وہ کوئی انگریز نظر آتا تھا۔ دوسرا ریاست چاند نگر کا وزیر سلطنت جعفر تھا اور تیسرے کے جسم پر ریاستی جانبازوں کا لباس تھا۔ رات کے وقت جعفر کو شاہی محل میں دیکھ کر سردار کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ مرجینا کی زبانی وزیر سلطنت کے بعض کارنامے سن چکا تھا۔ سردار نے محسوس کیا جشن چراغاں کی رات محل سرا میں کوئی پرسرا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ وہ ہولے ہولے سرکتا اور ستونوں کی اوٹ لیتا ہوا حجرے کی دیوار سے لگا۔ اب ان کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ جعفر سیاہ پوش انگریز سے مخاطب تھا۔ مسٹر ایڈگر، دوسری غلام گردش عبور کرنے کے بعد تم پرنس کے کمرہ کے سامنے جا پہنچو گے جس کا دریچہ تمہیں کھلا ملے گا۔ اس طرف آج کوئی پہرے دار نہیں، وہ سب کے سب مشکی حجرے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ صرف پرنس کا ملازم خاص عبداللہ ملکہ کمرے میں سو رہا ہے، لیکن وہ بوڑھا ہے اور اس کے بیدار ہونے سے پہلے تم اپنا کام کر کے لوٹ آؤ گے۔ شہزادے کے کمرے کی پرلی سمت بھی 2 جانباز بیٹھے ہیں، وہ کسی کو اس طرف آنے نہ دیں گے۔ سردار جگو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حالات کی نزاکت سمجھ رہا تھا۔ جعفر نے ایڈگر کو اشارہ کیا کہ وہ چل دے۔ سیاہ پوش انگریز جس کی کمر میں 12 انچ کا خنجر آویزہ تھا مچھلی کی طرح تڑپ کر کمرے سے نکلا اور غلام گردش میں رینگ گیا۔ جو ہی وہ پرے ہٹا، جعفر جانباز کو کھینچتا وہ دروازہ کی طرف لپکا اور تیز سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جی بس چند ہی لمحوں کے بعد تم ایڈگر کا پیچھا کرو گے جب وہ قاسم کو قتل کر کے لوٹے۔ کسی سرو کی اور سے اچانک اس پر ٹوٹ پڑو۔ اگر وہ تمہاری تلوار سے بچ نکلا تو تم زندہ نہ رہ سکو گے۔ تمہارا وار جیچا تولا ہونا چاہیے، سمجھے؟ مجھے دور مت سمجھو۔ یہ کہہ کر جعفر بھی ایک طرف اندھیرے میں رینگ گیا۔ اگرچہ محل سرا کی دیواریں روشن تھی اور ہر سمت چراغ جل رہے تھے، لیکن غلام گردش کے اگوی باغیچے میں جہاں سر و سمن اور اناروں کے پودے دم سادے کھڑے تھے، ہلکی ہلکی تاریکی کی دھوپ سی چھائی ہوئی تھی۔ جگو نے پہاڑی سانپ کی طرح لہر بھری اور پودوں کی اوٹ لیتا ہوا تاریکی میں لپکتا چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا سب سے پہلے غدار جعفر کا سر قلم کرے جو اس کے بیٹے کے لیے موت کا پھندا تیار کر رہا تھا، لیکن اب تو جعفر سے بھی پہلے ایڈگر کی فکر تھی جو اپنے مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ ایڈگر موتاسی خاموشی کے ساتھ قصر ولیعت کے برآمدے میں نمودار ہوا۔ آج خلاف معمول برآمدے کی کندیلیں گل کر دی گئی تھی، جبکہ محل سرا کی ہر دیوار، ہر منڈیر اور ہر کگار پر چراغ جل رہے تھے۔ ان کی روشنیوں کا عکس برآمدے میں ہلکے غبار کی صورت میں پھیلا تھا۔
ایڈگر سانپ کی طرح ریگتا نیم تاریکی میں آگے بڑھ رہا تھا کہ مچھلی کی سمجھ سے کسی کی بھدی اور مکروہ آواز سن کر اچھلا اور ایک ستون کی اوٹ میں ہو لیا۔ آواز دروغہ محل کے حجرے سے آئی تھی، جو لگا جیسے کوئی شخص شراب کے نشہ میں کسی سے لڑ رہا تھا۔ این ممکن تھا کوئی پہرے دار اسی حالت میں قصر کی جانب آ نکلتا، مگر فوراً ہی وہ بھدی آواز خاموشیوں میں ڈوب گئی۔ پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس سناٹے میں ایڈگر نے ملکہ کمرے سے خراٹوں کی آواز سنی اور اس کے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ قاسم کے خاص ملازم عبداللہ کی نیند کا اعلان تھا، جو آج رات غالباً گھوڑے بیچ کر سویا تھا۔ ایڈگر ستون کی اوٹ سے نکل کر دریچہ کی طرف بڑھا، جو حسب توقع کھلا ملا۔ اس نے بہت آہستگی سے کواڑ کھول دیے اور اطلس کا نیلا پردہ ہوا سے لہرا گیا۔ پھر وہ پردہ آہستہ سے ایک طرف ہٹا دیا گیا۔ سیاپوش قاتل نے کمرے کا جائزہ لیا۔ فانوس کی شمع خاموش تھی، لیکن دیوار گیر قندیل کی نیلی روشنی کمرے میں طلسمی دھند بن کر تیر رہی تھی۔ نیل کو روشنی میں کوئی شخص دریچے کی سمت پشت کیے مسہری پر محو خواب نظر آیا۔ بھلا یہ بد نصیب شخص ولی عہد کے سوا کون ہو سکتا تھا، جو کمر کے بل دراز تھا اور ایڈگر بآسانی اس شخص کی شاہراہ کاٹ سکتا تھا۔ انگریز بھیڑی نے کمر سے خنجر نکالا، آنکھوں میں خونی چمک پیدا ہوئی۔ 10,000 پاؤنڈ کی رقم یقیناً حوصلہ افزا تھی، لیکن اس وقت قاتل کے پیکر میں انگریز حاکمیت کروٹ لے کر جاگ اٹھی تھی۔ چاند نگر پر انگریزی اقتدار کے راستہ میں صرف شہزادہ قاسم حائل تھا۔ اس وقت اس کی گردن اور خنجر کے درمیان چند ہی قدم کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ طے ہو جانے کے بعد چاند نگر پر یونین جیک لہرا سکتا تھا۔ ایڈگر نے خنجر دانتوں میں دبایا اور چند قدم کا یہ فاصلہ طے کرنے کی خاطر دونوں ہاتھ دریچے کی دہلیز پر ٹیک دیے، مگر عین اس وقت جب وہ چکر اندر چھلانگ لگانے ہی والا تھا، عقب سے کوئی نوکدار چیز اس کی گردن پر چپ گئی، جو کسی تلوار کی تیز نوکی تھی۔ پھر درندے کی سی تیز غراہٹ سنائی دی، خنجر پھینک دو۔ اس حکم کی تعمیل خود بخود ہو گئی۔ وہ انتہائی حیرت تھی یا فرط خوف، بہرحال ایڈگر کے ہونٹ آپ سے اب کھل گئے اور خنجر ایک چھلاکے سے فرش پر گرا۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ ایڈگر نے محسوس کیا کہ گردن پر تلوار کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس کے حق میں سردار جگو نے جھک کر خنجر اٹھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک اسی وقت ایڈگر نے بندر کی طرح اچھل کر فرش پر روک لگائی اور خنجر پر جھپٹا۔ خنجر پھر اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ دیوار کے ساتھ کھڑا شعلہ بار نگاہوں سے جگو کو گھور رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسے نازک وقت میں ذرا سی غفلت بھی سردار کی موت کا سامان بن جاتی۔ اس کا بازو بجلی کی طرح حرکت میں آیا، تلوار کا الٹا وار ایڈگر کے ہاتھ پر پڑا اور خنجر اس کی گرفت سے نکل کر پرندے کی طرح اڑا اور کھٹاک سے زمین پر گرا۔ ایڈگر کے ہاتھ سے خون کی بوندیں گرنے لگی۔ سردار نے حریف کو پھر بے بس کر دیا اور خوفناک آواز میں خرایا، کون ہو تم؟ جعفر کی لوا، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ موت کے قاصد نے چپ ساتھ لی۔ اسی نے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ایڈگر نے اچھل کر سردار پر چھلانگ لگا دی۔ یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ جگو مرمر کے فرش پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایڈگر سمیت فرش پر گرا۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ سکا تھا کہ سیاپوش بھیڑیا پھر اچھلا اور اس کی کلائی پر بوٹ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تلوار کے قبضہ پر جگو کی گرپ ڈھیلی پڑتی چلی گئی۔ پھر ایڈگر تلوار اٹھانے کے لیے جھکا۔ اسی اسنا میں سردار بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور ایڈگر ایتھل لڑکا، لیکن خانہ بدوش ابھی سنبھل نہیں پایا تھا کہ ناکامی کے جوش میں تل ملاتا ہوا انگریز اس پر گر پڑا اور اس نے یکے بعد دیگرے متعدد موقع رسید کر دیے۔ جگو اپنے آپ کو بچاتا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے دانتوں سے خون بہنے لگا۔ حریف اس پر چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ یک لخت سردار نے آگے بڑھ کر ایڈگر کو اپنے بازو میں جکڑ لیا اور اس کی ہڈیاں کڑکڑا اٹھی۔ وہ بندر کی طرح کسمسایا، مچھلی کی مانند تڑپ کر بازو کی گرفت سے نکلا اور سیدھا خنجر کی طرح جھپٹا۔ سردار نے لپک کر چھلانگ لگائی اور ایڈگر کا بازو پکڑ کر پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ کڑک کی آواز گونجی، اس کے ساتھ انگریز کی مکروہ اور بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ خانہ بدوش نے اس کا بازو بیکار کر دیا تھا۔ اب وہ سردار کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ بازو ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے اندر مقابلہ کی روح کمزور پڑ گئی تھی اور عافیت اسی میں تھی وہ بھاگ جائے۔ کیا سردار جگو اسے نکل جانے دے گا؟ اس نے تڑپتے ہوئے سیاپوش انگریز پر وحشیانہ انداز میں گھونسے برسانے شروع کر دیے۔ بے شک ایڈگر عمر میں اس سے جوان اور جسم کا مضبوط تھا، لیکن بوڑھے خانہ بدوش کے ہاتھ بھی پتھر کی مانند سخت تھے۔ ایڈگر کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر سردار جگو پر گرا اور اس کا زبردست گھونسا کھا کر لڑکھڑاتا وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ایڈگر نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑے سے ضرب لگائی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے شمار ننھے ننھے ستارے ناچنے لگے۔ ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کا جسم گھائل پرندے کی طرح تڑپا کانپا کپ کپایا، پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ انگلستان کا سرخ بھیڑیا ایڈگر ہندی، یہ مسٹر بلیک جس کی دہشت سے پورا لندن کانپتا تھا، جو 10,000 پاؤنڈ کی عوض ولیعہد قاسم کا سر کاٹنے آیا تھا، موت کے لمبے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ کرنل کلوڈ اور جعفر کی امیدوں کا جنازہ ایڈگر کی موت کی صورت میں اٹھا۔ بوڑھے سردار کو اسے زیر کرنے میں کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ اب وہ اس کی سرانے کڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے منہ سے بہنے والا خون آستین سے صاف کیا اور فرش پر اپنی تلوار اٹھانے کی جھکائی تھا کہ اچانک ایک تلوار سردار کے سینے کی طرف آئی۔ خبردار! سردار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اس نے وزیر سلطنت کو دیکھا، جو 6 جانبازوں کے ہمراہ بگولے کی مانند چکراتا سر پر پہنچ گیا۔ پھر 6 نیزوں کی انیاں اس کے ارد گرد چمکنے لگی۔ غصے کے مارے جعفر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ وہ بھیڑیے کی طرح گھر رہا تھا، وہ آگے بڑھا۔ بدماش بوڑھے، تو نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔
میں تجھے ولیعہد ذیشان پر قاتلانہ حملے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں، لے جاؤ اس بدبخت کو۔ اچانک ایک جانی پہچانی آواز بلند ہوئی، ٹھہرو۔ ایک ساتھ متعدد نگاہیں اس نیم تاریخ زینہ کی طرف اٹھ گئی جدھر سے آواز آئی تھی۔ قاسم تیغ اریاں ہاتھ میں لیے اندھیرے میں ساکت و صامت کھڑا تھا، نہ جانے وہ کب باہر آیا اور کب زینہ میں جا پہنچا۔ اس کے عقب میں بوڑھا عبداللہ بھی تلوار تھامے ایستادہ تھا۔ جعفر کی آنکھوں سے خوف و راز جھانکنے لگا، پھر وہ بدحواسی کے عالم میں فوراً کورنش کے لیے جھک گیا۔ صاحب عالم۔ قاسم اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گیا اور سردار جگو کی بے تابانہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس نے 20 سال کے بعد جوان بیٹے کی صورت دیکھی تھی۔ جعفر بابا، رات کے وقت محل سرا میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ جعفر اس سوال پر کچھ اور بوکھلا گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، اے صاحب عالم، تھوڑی دیر پہلے گیجی خبر لایا کہ اس نے 2 آدمیوں کو بیرونی فصیل کے پاس مشتبہ حالت میں دیکھا اور چھپ کر ان کی گفتگو بھی سنی ہے۔ وہ دونوں شہزادہ علی کے قتل اور تاج شاہی چرانے کی سازش کر رہے تھے، جو کل حضور کے فرق علی کی زینت بننے والا ہے۔ گیجی کی اطلاع پر میں جابازوں کو ساتھ دے کر محل سرا میں آ پہنچا۔ خدا کا شکر ہے صاحب عالم کو کوئی خراش بھی نہیں آئی اور ہم نے قاتل کو ٹھیک اس وقت گرفتار کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے دونوں بدماش کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑے اور اسے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا۔ بہرحال یہ قاتل ہے۔ جعفر نے موقع مناسبت سے فوراً ایک کہانی گھڑ لی تھی۔ ولیعہد نے سردار جگو کے سراپا پر نظر ڈالی اور وزیر سلطنت سے پوچھا، کون ہے یہ آدمی؟ شکل و صورت سے ڈاکو اور قاتل معلوم ہوتا ہے۔ جعفر سردار کو شعلہ بار آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ صاحب عالم تمہارا نام دریافت کر رہے ہیں۔ سردار جگو کی نظریں بیٹے کے چہرے پر مستقل تھی، اس نے جعفر کے سوال پر توجہ نہیں دی۔ قاسم بھی اس کی محبت پر حیران تھا۔ اب وہ براہ راست جگو سے مخاطب ہوا، بولتے کیوں نہیں بھلے آدمی، کون ہو تم؟ سردار جگو کی آنکھوں میں شفقت پدری کی لہریں تھر تھرانے لگیں، لیکن اس وقت وہ عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ شہزادہ علی، میں خانہ بدوشوں کا سردار جگو اور اس لڑکی کا باپ ہوں جس سے آج علی جان نے مقابلہ کیا ہے۔ قاسم فرط حیرت سے بھچکا رہ گیا، دوسرے بھی اسے تعجب آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں شاہی محل میں اس وقت داخل ہوا جب آپ کا نمک حرام وزیر کسی حجرے میں سیاہ پوش انگریز کو آپ کے قتل کے متعلق آخری ہدایات دے رہا تھا۔ غالباً اس نے انگریز کو ایڈگر کے نام سے یاد کیا تھا۔ اس وقت گیجی اس کے ساتھ تھا۔ یہ سنتے ہی جعفر پر بجلی ٹوٹ پڑی، ہذیانی انداز میں چلایا، جھوٹ، غلط بکواس۔ جعفر خاموش رہو۔ قاسم کے لہجے میں سرزنش تھی۔ پھر وہ جگو کی طرف متوجہ ہو گیا جو کہہ رہا تھا، خطرے کو دیکھ کر میں نے انگریز کا تعاقب کیا اور اسے علی جا کی خوابگاہ پر آ لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوا جس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اسے ڈھیر کرنے کے بعد میں بھی سمجھ لینا پایا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ جعفر پر پھر زیان کا دورہ پڑا۔ صاحب عالم، سردار جگو نے جو کچھ بیان کیا بالکل غلط ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے بالکل درست ہے۔ اگر یہ حضور کے قتل کا ارادہ لے کر نہیں آیا تو رات کے وقت محل سرا میں اس کی موجودگی کا اور کیا مطلب ہے؟ جعفر کی منطق نے سردار کی پوزیشن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سوال بڑا بے ڈھب بھی تھا اور بڑا اہم بھی، جس نے ولیعہد کو چوکا دیا۔ وہ بولا، سردار جگو، تمہیں اپنی آمد کا مقصد بتانا پڑے گا۔ میری آمد کا مقصد نہیں گا، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا جب تک صفائی نہ پیش کرو۔ تم بے گناہ نہیں ٹھہر سکتے۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ سردار اگر چاہتا تو ملکہ بیگم کا حوالہ دے کر اپنی پوزیشن واضح کر سکتا تھا، لیکن جس راز کو 20 سال تک سینے میں دفن رکھا، اس کے فاش ہو جانے کا خطرہ تھا۔ خانہ بدوشوں کی باتوں نے ولیعہد قاسم کو الجھن میں ڈال دیا۔ نہ جانے کیا بات ہے وہ سردار جگو کے بیان کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ اس کا بے خوف اور پروکار چہرہ اس کے بیان کی تائید کر رہا تھا۔ اس کا ذہن بجلی ایسی تیزی سے جعفر اور ریزیڈنٹ کی ملی بھگت کی طرف منتقل ہو گیا۔ اگر کرنل کلوٹ بھی قتل کی سازش میں شریک تھا تو اس نے حالات پر قابو پانے کے لیے انگریزی فوج ضرور طلب کی ہوگی، اور ایک سیدھے سادے اندازے کے مطابق جشن تخت نشینی کے وقت کمپنی سرکار کی فوج لازمی طور پر ریاست پہنچ جانا چاہیے، بصورت دیگر ریزیڈنٹ سازش میں شریک نہ ہوتا۔ اس خیال کے آتے ہی قاسم تڑپ اٹھا، تو اس کا مطلب ہے انگریز فوج کل صبح تک یقیناً ریاست کی سرحد عبور کر رہی ہوگی۔ اب انگریز سے الجھنے اور نمٹنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن یہ خانہ بدوشوں کا سردار جگو درمیان میں کہاں سے ٹپک پڑا؟ محل سرا میں اس کی پراسرار آمد کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ فوراً ہی قاسم کے ذہن نے جعفر کے خلاف فیصلہ دیا، مگر تخت نشینی اور حصول اختیارات کی ساعت تک وہ خون، قتل اور قید کے فیصلوں سے بچنا اور دشمنوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تخت نشینی کی تقریب تک وہ خاموشی رہے گا اور یہ حد کی ظاہر نہ ہونے دے گا کہ وہ ان کی سرگرمی سے آگاہ ہو چکا ہے۔ پھر جس طرح عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، وہ تمام سازشوں کو بالکل ناگہاں زنجیروں میں جکڑ دے گا۔ قصر کا پراسرار سناٹا قدموں کی چاپ سے ٹوٹ گیا اور دروغہ محل رستم کیانی چند پہرے داروں کے ہمراہ پہنچ گیا۔ وہ کانپ رہا تھا اور اس کے ساتھیوں کا نشہ بحرن ہو گیا تھا۔ داروغہ نے ولیعہد کو بتایا کہ آج محل کے پہرے داروں کو شراب پلا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ آہا، تو یہ قصہ ہے۔ قاسم نے تیز نظر سے جعفر کی طرف دیکھا، لیکن پھر فوراً خانہ بدوش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سردار جگو، نہ تو ابھی تک تمہارے بیان کی تصدیق ہوئی ہے، نہ تم محل میں آنے کا مقصد بتانا چاہتے ہو۔ آخر محل سے تمہارا کیا واسطہ؟ آپ مجھے اسی دیوار کے اینٹ سمجھ گئے جس پر چانگر کی عمارت کھڑی ہے۔ سردار کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ قاسم کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، تو تم اپنی آمد کا مقصد بیان نہیں کرو گے؟
اب سردار کے ہونٹوں پر سکوت کی مہر لگ گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر جعفر نے کہا، صاحب عالم، مجرم کی خاموشی اپنے جرم کا اقبال کر رہی ہے۔ اچانک ولیعہد فیصلہ کن لہجے میں بولا، سردار جگو کو زندہ میں بند کر دو اور ہمارے فیصلے کا انتظار کرو۔ سردار چونک اٹھا۔ جعفر کو گویا منہ مانگی مراد مل گئی۔ اس نے بڑے ادب سے سر جھکا دیا۔ شہزادہ نے منیخیز نگاہوں سے جعفر کو دیکھا اور اپنے حکم کی مزید وضاحت کی۔ جعفر بابا، سردار جگو کی قسمت کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تم نے ہمارا مطلب سمجھ لیا ہوگا، اب ہم تخلیہ چاہتے ہیں۔ جعفر جابازوں کے ساتھ سردار کو نیزوں کے حلقہ میں لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ولیعہد نے داروغہ محل کو بلایا اور ایڈگر کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، رستم، اس لاش کو اپنی تحویل میں لے لو اور ہمارے حکم کے بغیر دفن نہ کرو۔ عبداللہ، تم اسی وقت میر ولی اللہ اور حیدر جنگ کو ہمارا سلام دو، ہم ابھی ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک اس وقت جب قاسم یہ حکام دے کر چلنے کے لیے مڑا، قلعہ کے دروازہ پر آدھی رات کی نوبت گونج اٹھی۔ جس وقت شہزادہ قاسم میر ولی اللہ اور حیدر جنگ کو آج کے واقعے کی تفصیل اور اپنے اندیشے سنا رہا تھا، اس وقت ملکہ بیگم اپنے قصر میں بڑی بےتابی سے سردار جگو کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ وعدہ کے مطابق اسے آدھی رات سے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن دوسری نوبت بچ چکی تھی اور اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہ تھا۔ خفیہ رستے سے آتے اسے صرف راجپوت محافظ ساؤ سے سامنا کرنا پڑتا اور ساؤ کو اس کی آمد پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا۔ اسے حکم تھا جو ہی خانہ بدوش سردار کو دیکھے کمرہ ملاقات میں ٹھہرائے اور فوراً ملکہ بیگم کو اس کی آمد سے مطلع کر دے۔ مرجینہ بھی حیران تھی۔ اس نے کہا، ملکہ حضور، میں نے سردار کو محل کے خفیہ راستہ سے اچھی طرح آگاہ کر دیا اور یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ اگر کوئی پہرے دار اسے دیکھ لے تو بے دھڑک کہہ دے کہ ساؤ سے ملنے آیا ہے۔ جگو نے وعدہ کیا تو وہ ضرور آئے گا اور سردار وعدے کا پابند ہے۔ اب یہ الفاظ مرجینہ کے منہ میں تھے کہ اچانک زینہ میں قدموں کی چاپ اتری اور وہ دونوں چونک اٹھی۔ شاید ساؤ سردار جگو کی آمد کی خبر دینے آیا تھا۔ آنے والا بے شک ساؤ تھا، لیکن وہ سردار کی آمد کی نہیں بلکہ گرفتاری کی خبر لے کر آیا تھا۔ ملکہ بیگم اور مرجینہ پر ایک ساتھ بجلی ٹوٹ پڑی۔ اسے کس نے گرفتار کیا؟ کیوں گرفتار کیا؟ جواب میں ساؤ نے جو واقعہ سنایا وہ حیرت انگیز تھا۔ سردار جگو ایک سیاپوش انگریز کے ساتھ صاحب عالم کو قتل کرنے اور شاہی تاج چرانے آیا تھا۔ جعفر نے اپنے جابازوں سمیت عین وقت پر اسے ولیعہد کی خوابگاہ پر گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنے انگریز ساتھی کو قتل کر دیا تھا۔ ولیعہد کے حکم سے وہ ابھی تک زندہ میں ہے۔ کل اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ محل میں کیوں آیا تھا؟ نہیں، صاحب عالم نے بہت پوچھا، لیکن سردار جگو خاموش رہا۔ اچانک مرجینہ چیخ اٹھی، ملکہ حضور، وہ زندگی کی آخری سانس تک خاموش رہے گا۔ یقیناً جعفر نے اسے کسی سازش میں پھانس لیا ہے۔ اس کی رہائی کا حکم نامہ جاری کیجیے۔ مگر اسے ولیعہد کے حکم سے زندان میں ڈالا گیا ہے۔ ملکہ بیگم پریشان تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اب بھی وہ خود مختار حکمران نہیں، آپ اپنے خاص اختیار سے صاحب عالم کے کسی بھی فیصلہ اور حکم کو منسوخ کر سکتی ہیں۔ ملکہ بیگم نے کانپتے ہاتھ سے قلم اٹھایا اور ایک مختصر سا فرمان لکھا، سردار جگو کو اس وقت ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ اسی کے ساتھ وزیر سلطنت جعفر بھی حاضر ہو۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہونی چاہیے۔ اس نے حکم نامہ پر اپنی مہر خاص ثبت کی۔ اسے مرجینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تم خود پہنچو مرجینہ، ساؤ کو ساتھ لے جاؤ۔ زندان کا دروگہ اپنے حجرے میں ہوگا، تم سردار کو لے کر چلی آنا، ساؤ جعفر کو بلا لائے گا۔ مرجینہ نے شاہی فرمان سنبھالا اور آندھی کے جھونکے کی طرح زینہ میں اٹھتی چلی گئی۔ جعفر نے سردار جگو کو زندان میں نہیں ڈالا بلکہ ٹکٹ کی پر بندھوا دیا۔ اسے یاد آیا آج سے 20 برس پہلے بھی جب شہزادہ قاسم پیدا ہوا تھا، خانہ بدوش سردار شاہی محل میں آیا اور ملکہ بیگم کی کنیز خاص مرجینہ اسے لے کر آئی تھی۔ 20 سال کے بعد جلوس تخت نشینی سے ایک رات قبل سردار جگو کی شاہی محل میں داخل ہوتا اور اس کی آخری کوشش کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے۔ وہ سوچنے لگا، خانہ بدوش سردار کا شاہی محل سے کیا تعلق ہے؟ 20 برس پہلے مرجینہ بیگم اسے کیوں لے کر آئی تھی؟ 20 سال کے بعد جگو آدھی رات کے وقت محل میں کیوں آیا؟ کیا اسے ملکہ بیگم یا مرجینہ میں سے کسی سے بلایا تھا؟ مرجینہ کنیزہ اتنی جرأت نہیں کر سکتی کہ کسی خانہ بدوش کو ملنے کے لیے اپنے محل میں بلائے۔ یقیناً اسے ملکہ بیگم نے بلایا تھا، مگر کیوں؟ ملکہ بیگم کا سردار جگو سے کیا واسطہ ہے؟ وہ خانہ بدوش سردار میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہے؟ یہی سوال جعفر کو پریشان کر رہا تھا اور اسی کا جواب پوچھنے کے لیے اس نے اپنے خاص اختیارات سے کام لے کر سردار جگو کو ٹکٹ پر بندھوایا اور گیجی کو حکم دیا کہ اس سے پوچھے وہ آدھی رات کو شاہی محل میں کیوں آیا تھا۔ گیجی اپنے آقا کی طرح انتہائی ظالم اور کینہ جو آدمی تھا۔ جب سردار نے اس کے متعدد سوالات کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ سردار زندہ کے اندر ٹکٹکی پر بندھا تھا اور گیجی کوڑے برسا رہا تھا۔ شائیں شائیں کی آواز سرسراتی، پھر اس بھیانک آواز میں بوڑھے سردار کی دردانگیز کرابی شامل ہو جاتی، لیکن اس کے ہونٹ نہ کھل سکے۔ وہ 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بدن کی کھال جگہ جگہ سے ابھر گئی تھی، پھر تو بالکل لہو لہان تھی اور گوشت کے ریزے اڑ رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی گیجی کا کوڑا برستا رہا۔ دم توڑتے ہوئے مشر کی مدھم زرد روشنی میں ماحول کی وحشت میں اضافہ کر رہی تھی اور گیجی سے چند ہی قدم کی فاصلے پر جعفر اپنے چہرے پر موت کی ہیبتناک سنگینیاں لیے چپ چاپ کھڑا تھا۔ فرد اذیت سے بوڑھے سردار کی آنکھوں میں موت کے سائے کانپنے لگے۔ اچانک جعفر گرجا، بتاؤ محل میں کیا لینے آئے تھے؟ سردار جگو خاموش تھا۔
बेवकूफ़ बुड्ढे, अपनी जान से दुश्मनी ना करो। नीम बेहोश सरदार ने अपने होंठ भींच लिए। यही बता दो, 20 वर्ष पहले तुम महल सरा में क्यों आए थे? क्या मलका बेगम से तुम्हारा कोई खुफिया ताल्लुक है? क्या वो नवाब फरूख के बजाय तुम्हारे साथ? नीमजान सरदार तड़प उठा। उसने फरते नफे से वजीर के मुंह पर थूक दिया और मुश्तिल होकर चिल्लाया, इसे मारो, उस वक्त तक मारो जब तक ये तड़प तड़प कर नहीं मर जाता। और गिजी का कोड़ा भी हरकत में आ गया। जग्गू की बोटियां उड़ने लगी। जग्गू जानता था अगर उसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला जो शायद राज का जरिया बन गया तो उसके बेटे को फिलफोर कत्ल कर दिया जाएगा। मलका बेगम और जीना खुद उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा, बल्कि इसकी अजीज बेटी शहजादी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसी खतरे को टालने के लिए बूढ़े सरदार ने सारा अजाब अपनी गर्दन पर उठा लिया और होंठों पर सकूत का ताला डाल दिया। उसने ऐसी चुप साध ली थी जिसे वहशियाना सजा और मौत की दहशत भी शिकस्त न दे सकी। कोड़े की भयानक सरसराहटें जारी रहीं, लेकिन सरदार जग्गू के होंठों पर तड़पती हुई कराहें और सिसकियां भी खामोशी में तब्दील होती चली गई। इंतहाई अज़ियत से इसकी आंखों के पुपोटे बंद होने लगे, हत्ता कि उसकी गर्दन हड़क गई। बूढ़ा सरदार तीसरी मरतबा बेहोश हुआ था। जाफ ने अपना हाथ लहराया और गरज कर बोला, इसे होश में लाओ। फौरन ही 2 जाबाज पानी के प्याले उठाए आगे बढ़े और सरदार जग्गू के मुंह पर छींटे देने लगे। लेकिन इस मरतबा सरदार किसी और ही तरह बेहोश हुआ था। उसने आंखें न खोली, हरकत न की, झुरझुरी ना ली। फिर गीजी ने उसकी कलाई पर उंगली रख दी और खौफा में नजर से जाफर की तरफ देखकर चिल्ला उठा, ये तो मर गया सरदार। सरदार जग्गू वाकई मर गया था। उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर चुकी थी। उसने मलका बेगम के राज की कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की थी। वो चायनगर की आज़ादी के अपने बेटे पर कुर्बान हो चुका था। सरदार की मौत की खबर सुनकर जाफर रोकड़ा उठा। इसी असना में जिंदा का दरोगा भागा हुआ जाफर के पास आया। उसके हाथ में शाही फरमान। उसने बताया, मलका बेगम की कुनीज़ खास नरजीना और मुहाफिज आला साऊ बाहर खड़े हैं। वो सरदार जग्गू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जाफर ने फरमान पढ़ा, फिर दरोगा को लेकर बाहर आया। रात के सन्नाटे में मर्जीना और साऊ बिल्कुल मौत के फरिश्ते ही नजर आए। वज़ीर सल्तनत ने जिसमें एक ठंडी सी लहर महसूस की। मर्जीना खिलाफी तोकू जाफर को देखकर चौंकी हुई ठिठक कर बोली, मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक इसे हलाक नहीं किया होगा। जाफर के बदन पर लर्जी तोड़ दी। इसने अटक अटक कर जवाब दिया, मलका बेगम का हुक्म सराखों पर, लेकिन मुजरिम खतरनाक है। उसे एक सिपाही बड़े कुर्ब के साथ रवाना नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब है वो फरार भी हो सकता है। इस पर एक अंग्रेज़ के कत्ल का इल्ज़ाम है। सुबह तक इसकी हिफाजत बहुत और ज़रूरी है, वरना कौमी सरकार नहीं, मुजरिम सबसे पहले किसी सूरत जिंदा से बाहर नहीं आ सकता। इसकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? मैं इसकी हिफाजत का जिम्मा लेती हूँ। नहीं मर्जीना, मेरा तजुर्बा किसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। मलका बेगम से कहो वो सुबह तक इंतजार करे। मर्जीना साऊ के हमरा मायूस लौट गई। मलका बेगम के महल की तरफ चलते हुए सोच रही थी। जाफर ने हुक्म दूरी करके शायद अपनी मौत को आवाज़ दी है, मगर इस सरकशी का कुछ और भी मतलब हो सकता है। फिर वो तस्वुर में तोपों के गड़गड़ाने की सदाएं सुनने लगी। इसके जहन में कई अंदेशे भूतों की तरह रक्स कर रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, वली अहद की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।